أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے، اور آج کا اصلاح عقیدہ سے متعلق یہ 13واں درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع ہے آسمانی کتابوں پر ایمان اور ایمان لانے کا حکم، وحی کی تعریف اور اس کی قسمیں، اور کتابوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی کیفیت. ان 4 نقاط پر آپ کے سامنے آج گفتگو کی جائے گی. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لائے، اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف جو کتاب اتاری گئی، جو وحی نازل کی گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، ان تمام کی تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کو دیا گیا رب کائنات کی جانب سے، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے درمیان کسی بھی انداز کی تفریق نہیں کرتے، اور ہم مسلمان ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. یہاں پر آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے متعلق آپ کے سامنے درس پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے کئی سارے گوشے ہیں، جن میں سے 3-4 گوشوں پر آج گفتگو کی جائے گی، اور اس کے بعد آسمانی کتابوں میں جو تحریف واقع ہوئی ہے اور قرآن مجید کے من وعن باقی رہنے اور قرآن مجید سے متعلق مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں کی جائے گی. تو سب سے پہلی چیز آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے متعلق یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ وحی جو قرآن مجید وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، آسمانی کتابیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی وحی ہیں. اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے اپنے انبیاء پر جن کتابوں کا یا جن باتوں کا نزول فرماتا ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتی ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے. تو وحی کی تعریف اور اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کر کے، اور اس کے بعد وحی کی قسمیں اور آسمانی کتابوں پر ایمان سے متعلق چند دلائل اور اس کی کیفیات کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وحی لغت میں کہا جاتا ہے کسی چیز کے پہنچا دینے کو، اور تیزی کے ساتھ کسی چیز کا کسی کے پاس پہنچا دینا، کسی کو کسی چیز کی خبر دینا تیزی کے ساتھ. اور وحی پر بہت ساری چیزوں کا اطلاق ہے. مثال کے طور پر اشارہ، کسی چیز کو لکھنا، کوئی پیغام پہنچانا، کسی چیز کا الہام کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں وحی کی مختلف شکلوں کو شامل ہیں. اسی طریقے سے وحی جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور وحی سے متعلق قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن وحی کی شرعی تعریف
اور اس کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو کر کے میں موضوع کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ وحی کی شرعی تعریف، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا اپنے انبیاء پر جیسے وہ چاہتا ہے اس طریقے سے کسی چیز کو پہنچانا، کوئی خبر دینا ان کی جانب پہنچا کر کے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کو انبیاء کرام پر نازل کیا، اور اسی طریقے سے کتابوں کو اللہ رب العالمین نے کبھی کسی واسطے کے ساتھ اور کبھی بغیر واسطے کے انبیاء کرام پر نازل فرمایا۔ واسطے کے ساتھ یعنی فرشتے کے ذریعے سے، بغیر واسطے کے یعنی اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ انبیاء کرام پر کوئی نہ کوئی پیغام نازل فرمایا ہے۔ یہ وحی کی تعریف ہے۔ وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن قسموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں فرمایا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ چیز ممکن نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے کلام کرے سوائے اس طریقے سے کہ وحی کے ذریعے یا پردے کے فاصلے سے، پردے کے پیچھے سے، یا اللہ رب العالمین اس انسان پر کسی رسول کو بھیجے یعنی کسی فرشتوں کو بھیجے اور اپنی مرضی سے، اپنی اجازت سے اس کے اوپر وحی کا نزول فرمائے۔ جس چیز کا نزول کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین حکمت والا ہے اور اعلیٰ ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے وحی کی مختلف صورتیں بتا دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ گفتگو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان پر وحی کا نزول کیا جائے، یا پردے کے پیچھے سے اللہ رب العالمین کلام فرمائے، یا کسی فرشتے کے ذریعے سے اس کے اوپر کوئی وحی نازل کی جائے، اور اس میں اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے جس کے اوپر چاہتا ہے وحی کا نزول فرماتا ہے۔ وحی کی مختلف قسمیں ہیں جن کا تذکرہ اس میں کیا گیا۔ اسی طریقے سے وحی کے مختلف مراتب بھی ہیں۔ ان مراتب میں چند مراتب کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ ایک تو مجرد وحی، مجرد وحی یعنی اللہ رب العالمین جس کی جانب وحی کر رہا ہے، جس کی جانب پیغام پہنچا رہا ہے، اس کے دل پر کسی بات کو القاء کر دے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں فرمایا الا وحین، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین پردے کے پیچھے سے کسی سے گفتگو فرمائے بلا واسطے کے، جیسا کہ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے 164 نمبر آیت کریمہ میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا مرتبہ وحی کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی فرشتے کے ذریعے سے کسی انسان سے مخاطب ہو اور اس کے اوپر وحی کا نزول فرمائے، جیسا کہ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے سورہ شورى میں ہی ارشاد فرمایا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اللہ رب العالمین کسی کے پاس کوئی رسول یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کی جانب وحی کا نزول فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید جو نازل ہوا یہ پورا کا پورا اسی طریقے پر نازل ہوا جو تیسرا مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے قرآن مجید کا نزول فرمایا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے لے کر کے 194 تک اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے پالنہار کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جس کو روح امین یعنی جبریل علیہ السلام لے کر کے نازل ہوئے، علی قلبک لتکون من المنذرین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر لے کر کے نازل ہوئے تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرما دیا
کہ یہ قرآن مجید اتنی مقدس کتاب ہے کہ اس کو تمام جہانوں کے پالنہار نے نازل فرمایا ہے، اور اس کو نازل کرنے کے لیے مقدس فرشتے کا انتخاب کیا گیا جو کہ جبریل امین ہیں، جن کو روح سے بھی موسوم کیا گیا، اور اللہ رب العالمین کے بہت مقرب فرشتے ہیں۔ اور اس قرآن مجید کے نزول کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا انتخاب کیا گیا، جس دل کو آپ کے بچپنے میں 2 مرتبہ سینہ چاک کر کے نکالا گیا، سونے کے برتن میں رکھ کر کے آب زمزم سے غسل دے کر کے اس کو دنیاوی آلائشوں سے اور مستقبل میں اس کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہونے والا تھا، اس کے لیے تیار کرنے کے لیے اس دل کو تیار کیا گیا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کے تقدس کے خاطر کیا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور اس پورے کے پورے سلسلے کو، مقدس طریقے کو اس وجہ سے اپنایا گیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سے ہر قسم کی برائی کو ختم کریں اور لوگوں کو ڈرائیں کہ کون سی چیزوں کو اپنایا جانا چاہیے اور کن چیزوں کو چھوڑا جانا چاہیے۔ تو جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر کے آتے تھے، اس کے 3 احوال تھے، 3 طریقوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، جیسا کہ اس کا تذکرہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے گھبرا گئے۔ 2 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، ایک آسمان کے کنارے پر اور ایک اسراء کے موقع سے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، جن کے 600 پر تھے اور آسمان سے لے کر کے زمین تک ان کی قد و قامت تھی۔ یہ ایک شکل ہے۔ دوسری شکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے، اور اس کی شکل یہ ظاہر ہوئی کہ گھنٹی بجانے کی آواز آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول کر دیا گیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کسی آدمی کی شکل اختیار کر کے، کسی انسان کی شکل اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیا، آپ کے پاس بیٹھے انسانوں کے طرح سے گفتگو کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر تھی، اور اس کے بعد اپنا پیغام دے کر کے وہ وہاں سے غائب ہو گئے، جیسا کہ احادیث میں ملتا ہے کہ عموماً دحیہ کلبی ایک صحابی رسول تھے، غالباً نام یہی تھا، میں بھول رہا ہوں، ان کی شکل میں عموماً جبریل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچاتے تھے، جیسا کہ اس چیز کا تذکرہ کیا گیا۔ ان تینوں شکلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ جو چیز مشکل اور شدید گزرتی تھی وہ گھنٹی والی شکل میں وحی کا آنا تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شکل میرے لیے سب سے زیادہ مشکل اور شدید ہوا کرتی ہے۔ تو یہ وحی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ دوسری چیز، آج کے درس کا دوسرا گوشہ ہے اللہ رب العالمین کی کتابوں یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کتاب کس کو کہا جاتا ہے۔ کتاب اصل میں کہتے ہیں ایسی چیز جس کے اندر کوئی چیز جمع کر دی جائے، کوئی چیز لکھ دی جائے، اور یہ صحیفہ یا اسی طرح سے لکھی گئی چیزوں کو کے اوپر بھی یہ چیز مشتمل ہے اور اس کو محمول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے اوپر آسمان سے ایک کتاب نازل کی جائے، یعنی ایک صحیفہ جو کہ لکھی ہوئی شکل میں ہو وہ آپ کے اوپر نازل کیا جائے۔ یہاں پر کتاب سے یا کتب سے مراد وہ کتابیں اور صحیفے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء پر نازل فرمایا، اپنے رسولوں پر نازل فرمایا، چاہے ان کو کتابی شکل میں لکھی ہوئی شکل میں نازل فرمایا ہو جیسا کہ تورات، یا کسی فرشتے کے ذریعے سے
انبیاء کرام پر اس کو نازل کیا ہو جیسا کہ دوسری کتابوں کے اندر کتابوں کے ساتھ پیش آیا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور دین کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصل ہے، اور اس پر ایمان لائے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم ایمان لے آؤ اللہ رب العالمین پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پر جو نازل کیا یعنی قرآن مجید پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائیں سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، جیسے تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ جن کا تذکرہ آتا ہے یا جن کا تذکرہ نہیں ملتا، ان سب پر بھی ایمان لاؤ۔ ومن یکفر باللہ، آگے مزید صراحت فرمائی، جس نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا انکار کیا یا یوم آخرت کا انکار کیا تو وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کتابوں پر ایمان لانے کا حکم بھی دیا اور اس کے انکار کو کھلی گمراہی بھی قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی جانب کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لائے، وہی آدمی در حقیقت مکمل مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اس بات سے بھی مخاطب کر کے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جیسا کہ شروع میں آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ رب العالمین پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو کچھ موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کرام پر نازل کیا گیا، ان کو دیا گیا علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں اور انبیاء کرام کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسلام لانے والے مسلمان ہیں۔ یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں اللہ رب العالمین نے تمام کتابوں کا تذکرہ فرما دیا ہے، کچھ کا تذکرہ انبیاء کرام کے نام کے ساتھ اور کچھ کا تذکرہ مطلق طریقے سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے کے دروس میں حدیث جبریل کا تذکرہ آ چکا ہے صحیح مسلم کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور ان سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کی علامتوں کے بارے میں سوال کیا۔ تو ایمان کے سلسلے میں جب سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس میں کتابوں کا تذکرہ ہے، یہ کتابوں پر ایمان لانے کی سنت سے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا تذکرہ۔ اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان لانے کی کیفیت کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی کتابوں پر یعنی آسمانی کتابوں پر مختلف جوانب سے ایمان لانا ضروری ہے، جس پر قرآن مجید اور سنت رسول کی دلالت موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی چیز یہ ہے کہ
مکمل اس کی تصدیق کی جائے، اس بات کی تصدیق کی جائے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہیں، اور یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ رب العالمین کا کلام ہیں، اس کے علاوہ کسی کا کلام نہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کو حقیقی معنی میں اپنے کلام کے طور پر پیش کیا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے اور جس کے اوپر چاہتا ہے اس کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 سے لے کر کے 4 تک، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا، مصدقا لما بین یدیہ، جو کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا، من قبل، اس سے پہلے، ھدی للناس، ان کتابوں کو نازل فرمانے کا مقصد ذکر کیا گیا، ھدی للناس، یہ ہدایت کرنے والے، یہ ہدایت دینے والی کتابیں ہیں، یہ ہدایت دینے والی کتابیں بنا کر کے ان کو نازل کیا گیا، وانذر الفرقان، اور اللہ رب العالمین نے فرقان کو بھی نازل فرمایا۔ یہاں فرقان سے مراد قرآن مجید ہے، جو حق و باطل، اسلام اور کفر، شرک اور توحید کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، تو قرآن مجید کو بھی اسی اللہ رب العالمین نے اتارا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کی نشانیوں اور آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب العالمین غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یہ کتابیں جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، تورات، انجیل، قرآن مجید، اور بعض آیات میں صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور زبور وغیرہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں تورات، انجیل اور قرآن کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی کیفیت میں سے دوسری کیفیت یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جانب دعوت دیتی ہیں، صرف اللہ کی عبادت کی جانب دعوت دیتی ہیں، اور یہ کتابیں خیر، ہدایت، نور اور روشنی کو لے کر کے آئیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کتاب دے، حکمت کی باتیں دے اور نبوت سے نوازے، اور اس کے بعد وہ شخص یہ کہے لوگوں سے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں کی دوسری کیفیت کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی دوسری کیفیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یہی ان کتابوں کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، یہی ان کتابوں کا سب سے بڑا حکم ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ جس پر یہ کتاب نازل کی گئی اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ تم لوگ میرے بندے بن جاؤ، جیسا کہ یہاں ذکر کیا گیا۔ تیسری چیز، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں بھی ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان تمیز کی نشانیاں رکھی ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ان کے درمیان تمیز کی جانی چاہیے۔ یہ بھی آسمانی کتابوں کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی تیسری کیفیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے
کہ اللہ رب العالمین کی ساری کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور ان کے درمیان کسی انداز کی کوئی تفریق اور تناقض نہیں پایا جاتا، کوئی تعارض نہیں پایا جاتا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، جس کے اوپر نازل کی گئی ان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی چوتھی کیفیت یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جن کتابوں کے نام کا تذکرہ کیا ہے خصوصیت کے ساتھ ان کی تصدیق کی جائے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں سے متعلق جن کتابوں کا ذکر فرما دیا ہے ان پر ایمان رکھا جائے، ان کی جو خبر دی گئی ہے اس کی تصدیق کی جائے، اس کو سچا مانا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں چند کتابوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلی کتاب ہے تورات، جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگلے زمانے والوں کی ہلاکت کے بعد، ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل ہے اور ہدایت اور رحمت ہو کر کے بن کر کے آئی ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسری کتاب جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر ہے، وہ انجیل ہے۔ انجیل وہ اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ان پر انجیل نازل کی گئی۔ اس سلسلے میں قدر تفصیل ہے، علماء کرام کا کہنا ہے کہ انجیل اور تورات کا فرق کیا ہے، انجیل کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طریقے سے تیسری کتاب جو آسمانی کتاب کے طور پر نام کے ساتھ قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا ہے وہ کتاب زبور ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے داؤد کو زبور دی، زبور نامی کتاب دی۔ اسی طریقے سے آخری کتاب جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے وہ ہے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعلیٰ کی 19 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید وہ آسمانی کتاب ہے جس کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ میں ذکر فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تفصیلی احکام و مسائل ذکر کیے، اور یہ تنہا وہ کتاب ہے جو سب سے اخیر میں نازل کی گئی، ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور پچھلی کتابوں کی حفاظت کرنے والی ہے، لیکن نزول کے لحاظ سے یہ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، سب سے زیادہ شرف والی اور سب سے زیادہ کامل کتاب ہے، سب سے مقدس اور سب سے افضل کتاب ہے۔ سب سے زیادہ افضل نبی پر اس کو نازل کیا گیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الانبیاء ہیں،
اور اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب سابقہ تمام کتابوں کے سلسلے میں ناسخ ہے، ساری کتابوں کے احکامات کو منسوخ کرنے والی ہے۔ اس کے نزول کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور یہ کتاب ثقلین یعنی انسانوں اور جناتوں دونوں پر نازل کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پاک ہے اللہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین جس نے فرقان یعنی فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ یہ ہے قرآن مجید، جو کہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، جس کا تذکرہ یہاں پر آپ کے سامنے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی کیفیت کے چوتھی کیفیت کے ضمن میں کیا گیا۔ اب آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی پانچویں اور آخری کیفیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر مکمل یقین رکھے، اس بات کا مکمل اعتقاد رکھے کہ ساری کی ساری کتابیں جو کہ آسمان سے اتاری گئیں اور سارے کے سارے صحیفے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیے، وہ سارے کے سارے صحیفے اور کتابیں قرآن مجید کے ذریعے سے منسوخ کر دیے گئے، اور کسی بھی انسان یا اسی طرح سے کسی جنات اور انسان کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ان کتابوں اس کتاب کے جیسی کوئی دوسری کتاب وہ لا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ سابقہ کتاب والے جو تھے جن کے اوپر کتابیں نازل کی گئیں وہ، اور اسی طرح سے موجودہ دور میں کوئی بھی قرآن مجید کے نزول کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کا اعتقاد نہیں رکھ سکتا، اور کسی دوسرے کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر سکتا۔ یعنی قرآن مجید کا حکم ساری کی ساری کتابوں کے لیے ناسخ کی حیثیت رکھتا ہے، ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے نزول کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم کے علاوہ یا قرآن مجید کے احکامات کے علاوہ کسی کا بھی حکم ہمارے لیے قابل عمل اور شریعت کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا، نہ جناتوں کے سلسلے میں نہ انسانوں کے سلسلے میں۔ یہ بھی ہمارا اعتقاد ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو، فرقان کو اپنے بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اللہ رب العالمین کی نازل کردہ چیزوں کے ذریعے سے فیصلہ فرما دیجئے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ یہاں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو کچھ نازل فرما دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، کسی کی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا کسی کی بات کو رکھنے کے لیے یا کسی کی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے یا کسی کے دل کو باقی رکھنے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ قرآن مجید جو دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو کہ حجت کے لحاظ سے قرآن مجید کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ وہ بھی وحی ہے اور قرآن مجید بھی وحی ہے۔ وحی کے درمیان فرق ضرور ہے لیکن حجت کے لحاظ سے دونوں کو یکسانیت حاصل ہے، اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کسی کا حکم ان دونوں کی مخالفت ہونے کی صورت میں نہیں کیا، اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے ہمیں پانچویں کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا مکمل اعتقاد اور اعتقاد جازم رکھنا ہوگا
کہ قرآن مجید ساری کتابوں کے لیے ناسخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن مجید اور آسمانی کتابوں کے تمام تقاضوں کو سمجھنے اور اس سے متعلق جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔